اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایران جدید، ایران کے اسلامی انقلاب کے بارے میں اور ہمارے زمانہ کے ایران کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ایرانیوں کی شان کا ذکر ہے۔ یہ سورۃ محمد کی آخری آیت جو میں نے تلاوت فرمائی، ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایرانیوں کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلی والی قسط میں حوالے بتا چکا ہوں، صحیح مسلم شریف، تفسیر کشاف اور تفسیر مجموع البیان کے حوالوں سے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ یہ آیات جو بیان کر رہا ہوں یہ سب کی سب ایرانیوں کی شان میں ہیں، اہل فارس کی شان میں ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عربوں سے مخاطب ہے، فرمایا ہا انتم ہؤلاء، یہ تم ہی تو ہو، کیا کرتے ہو کہ جب تم کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، پیسوں کو جمع کرتے ہیں، ڈالر ریال جو بھی ہے وہ جمع کرتے ہیں اور ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں، ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں ان کو جہاں پر نہ لے جانے کا حکم ہے۔ امریکی بینکوں میں جو کہ ہمارے دشمن ہیں وہاں پر جمع کرا دیتے ہیں، اور دشمنوں کی فوجوں کو پالنے کے لیے ان پر خرچ کر دیتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کا حکم ہے وہاں سے بخل کرتے ہیں۔ حج و عمرہ تک کو انہوں نے تجارت بنا رکھا ہے اور بخل انتہا کا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، فرمایا کہ جو کوئی بخل کرے گا تم میں سے، اے اہل عرب، تم میں سے جو بخیل لوگ ہوں گے وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے لیے نہیں، اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں، اپنے نفس کا ہی، اپنے آپ سے ہی وہ بخل کریں گے۔ کیوں؟ قیامت کے دن ان کو ان کا یہ پیسہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتے ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہی مالدار ہیں، ہمارے تیل کے جو کنویں ہیں وہ سونا اگلتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، بہت مالدار ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تکبر نہ کرو، تم ہی فقیر ہو، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، تم ہی فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑے رکھا، اگر تم نے منہ موڑ لیا، دین اسلام سے پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ فرماتا ہے یستبدل قوما غیرکم، تمہارے بدلے میں ایک دوسری قوم کو لے آؤں گا جو قوما غیرکم، وہ تمہاری غیر ہوگی، تم میں سے نہیں ہوں گے، وہ تمہارے غیر ہوں گے، قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر جب امتحان کا وقت آئے گا تو پھر وہ تمہاری طرح کے ثابت نہیں ہوں گے۔
یہ تمہاری طرح کے ثابت نہیں ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یہ سورۃ توبہ میں آگے چل کر اس کی وضاحت آ جائے گی، وہاں پر بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، تو یہ لوگ اس کو جہاد کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو ان کے سروں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے زمین پر گرے پڑتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب تم کو کہا جاتا ہے کہ یہ جہاد کا وقت ہے، جہاد کے لیے نکلو، دشمنوں کو ساتھ جہاد کرو، تو تم زمین پر ایسے گرے پڑتے ہو، زمین کی طرف ایسے جھک جاتے ہو کہ جیسے تمہارے اوپر بہت زیادہ کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے یہاں تک کیا کہ اپنی مدد کے لیے یہودوں اور نصارہ کو، امریکیوں کو بلا لیا۔ ہم تو جہاد کر نہیں سکتے، یہ جہاد ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرو۔ ان لوگوں نے جہاد یہ بنا لیا کہ ایران کے خلاف ہو جاؤ اور ان کو قتل کرو۔ اپنے اپنے ملکوں میں لے آئے، ان کو فوجی اڈے دے دیے، خود تو جہاد کر نہیں سکتے، ان کو آگے کر لیا، لو بھائی پیسہ ہم خرچ کریں گے تمہارے اوپر، اور تم وہاں پر بمباری کرو، میزائل مارو اور ان کو تباہ کرو۔ یہی اللہ فرما رہا ہے، تم میں تو جرأت نہیں ہے، تم میں تو ہمت نہیں ہے، اور تم ان سے مدد مانگتے ہو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما رکھا ہے، ان سے مدد مانگتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو یہ دنیا کی عیش و عشرت میں کھو چکے ہیں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی حیات کی جو متاع ہے، مال و دولت ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت ہی معمولی اور حقیر سی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب دے گا، شدید عذاب، المناک عذاب، اور تمہارے بدلے میں ایک دوسری قوم کو لے آئے گا۔ سورۃ محمد میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور سورۃ توبہ میں بھی وہی ریپیٹ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ۔ یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہارے بدلے میں تمہیں دوسری قوم کو لے آئے گا جو تمہاری غیر ہوگی۔ قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا، تم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ ایرانیوں کا نقصان نہیں کر سکو گے تم، اہل فارس کا نقصان نہیں کر سکو گے تم، کوشش تو کرو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کر سکو گے کا مطلب ہے کوشش تو تم کرو گے لیکن کر نہیں سکو گے۔ تو کوشش انہوں نے کر لی، اللہ کا کلام سچا ہے، ہر حرف سچا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والی قسط میں بتایا تھا، سورۃ جمعہ کی آیت سے شروع کیا تھا اور ان آیتوں کا حوالہ بھی دے دیا تھا۔ اب چند اور آیات ہیں قرآن پاک کی جن کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ احادیث کے حوالے سے بھی تفصیل سے کچھ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔